اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کے دن ہم نے شارع فیصل پہ ایک بہت بڑا دھرنا کیا تھا، اور آپ سب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام کیمرہ مین حضرات، رپورٹر حضرات، صحافی حضرات اور میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، کہ آپ لوگ مسلسل ان تمام ایشوز پر کہ جو جماعت اسلامی اس شہر کے لیے ٹیک اپ کرتی ہے اس پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کو کور کرتے ہیں، اور ہمارے اس دھرنے پہ بحیثیت مجموعی ٹیلی ویژن جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں انہوں نے بھی اس میں خاصا اپنا رول ادا کیا اور اس کو دکھایا گیا ہے، جس پر میں شکر گزار ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ ان جینون ایشوز کو، کہ جو کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عوام کا مسئلہ ہے، اور کراچی کے 2.5 سے 3 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ قوم کے سامنے لایا جاتا رہے گا، اور میڈیا اس میں اپنا فرض ادا کرے گا۔ ہم نے جو دھرنا دیا اس پہ ہم نے بہت واضح طور پر 4 مطالبات رکھے تھے۔ ویسے ہمارے کل 13 مطالبات ہیں کے الیکٹرک کے حوالے سے جو ہم نے ہر جگہ پر پیش کیے ہیں، لیکن 4 بہت واضح مطالبات تھے، جس میں پہلا مطالبہ یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ دونوں۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کر کے اس کو قومی تحویل میں لیا جائے اور اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی جائے اور اس کے معاملات کو اس طرح سے چلایا جائے۔ تیسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ فارنزک آڈٹ کیا جائے 15 سال کا پرائیویٹائزیشن کے بعد سے، کہ کس نے کیا 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 ہے۔ اور چوتھا اور اہم مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ جو ٹیرف میں اضافہ وفاقی حکومت نے کیا ہے اس کو واپس لیا جائے، 2 روپے 89 پیسے، 2 روپے 89 پیسے کا جو اضافہ عمران خان کی حکومت نے کیا ہے، ان کی ای سی سی نے، اس کو واپس لیا جائے۔ یہ چاروں مطالبات ہم نے کرتے ہوئے اس دھرنے کو مؤخر کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 دن دیکھیں گے، چونکہ 3 دن کا وعدہ کیا تھا اسد عمر صاحب نے اور گورنر نے، اور کے الیکٹرک کے سی ای او کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی تھی، اور جو دھرنا دیے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی، انہوں نے اپنا دھرنا منسوخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں، اب لوڈ شیڈنگ کل سے نہیں ہوگی کراچی میں، اور 3 دن کا ہم نے وقت دیا تھا۔ انہوں نے نہیں دیا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 دن مانیٹر کریں گے۔ آج 3 اتوار ہم نے چھوڑ کر پیر اور منگل اور آج بدھ ہے، اور ابھی میں نے آنے سے پہلے تمام صحافی اور کیمرہ مین حضرات ہمارے جو یہاں موجود ہیں، آپ کا فیڈ بیک لیا، جو کراچی کے ہر علاقے میں رہتے ہیں، تو آپ نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کہیں بھی لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے، اور میں اپنے علاقے نارتھ نظام آباد سے لے کر یہ لیاری، یہ گلشن اور یہ نارتھ کراچی اور یہ جو گلستان جوہر اور بفر زون، اور یہ ہمارے گلستان جوہر سے نجیب بھائی، یہ سب موجود ہیں، اور یہ سب گواہ ہیں، اور کراچی کے 3 کروڑ لوگ گواہ ہیں کہ اسد عمر، گورنر اور پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی نے وہ پورا جو کام کیا تھا اس کے نتیجے میں کہ الیکٹرک کو فیور ملا، ان کو گیس میں اضافہ ہو گیا، ان کے آئل میں اضافہ ہو گیا، لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے۔ اور جب یہ صورتحال ہو گئی ہے تو پہلی بات تو یہ بنتی ہے ہمارا مطالبہ کہ اب کم از کم پی ٹی آئی کے کراچی کے ارکان اسمبلی کو اور گورنر صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان کا تو اب کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، انہوں نے تو پورے شہر سے احتجاج ختم کروانے کے لیے ایک کام کیا تھا، وہ تو چاہتے تھے ہم بھی اپنا دھرنا ختم کر دیں جو ہم نے شارع فیصل پہ دیا تھا، اسی لیے ایمرجنسی میں انہوں نے 3 بجے میٹنگ کال کی تھی، اور 3 بجے جا کر یہ اعلان کیا تھا تاکہ کے الیکٹرک کے خلاف کوئی مزاحمت پیدا ہی نہ ہو سکے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ کل سے یہ ختم ہو جائے گا، اور 3 سے 4 دن گزرنے کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے، تو اب گورنر کو، اسد عمر کو اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اخلاقی طور پر یہ بنتا ہے کہ اب وہ استعفیٰ دیں اور اپنی ہی حکومت کے خلاف جینوین احتجاج شروع کریں، اور جائیں پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں، اور ان سے کہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 روپے کا ہم نے ڈیفر کیا 1 دن کے لیے، اب یہ کسی صورت میں بھی جو ہے یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا جو پچھلا ٹیرف ہے اس کو بھی ریوائز کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کے الیکٹرک نے اس وقت اپنی منمانی کی ہوئی ہے، اور ہم بار بار یہ سب چیزیں آپ کو بتا چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عام دنوں میں پچھلے سال جب گرمیوں میں یہ پرابلم پیدا ہوئی تھی 190 MMCFD ان کو گیس ملا کرتی تھی، اس میں کمی آ گئی تھی، اس میں کمی آئی تھی، نون لیگ کی حکومت تھی،
تو کے الیکٹرک نے شور مچانا شروع کیا تھا اور اسی طرح لوڈ شیڈنگ شروع کر دی تھی. اس وقت شاہد خاقان عباسی جو نون لیگ کے وزیر اعظم تھے وہ یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کے الیکٹرک سے یہ کہتے کہ ہمارے واجبات ادا کرو, انہوں نے واجبات کی بات نہیں کی بلکہ سوئی گیس والوں کو کہا, سوئی سودرن گیس کو, کہ ان کی فراہمی 190 MMCFT کی کر دی جائے تاکہ یہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں. تو نون لیگ نے بھی یہ کام کیا تھا اور اس کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی تھی. اب 2-3 سال گزرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سوئی گیس ان کو کتنی گیس فراہم کر رہا ہے؟ 190 نہیں بلکہ 290 MMCFT گیس فراہم کی جا رہی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ 50% سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ پی ٹی آئی کی حکومت نے گیس میں کر دیا, اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ وہیں پر ہے, اس کے باوجود سسٹم اسی طرح سے تباہ حال ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ادارہ ہے, یہ وفاقی ادارہ جو ہے سوئی سودرن گیس, ہمارے ٹیکسوں سے یہ پورا نظام چلتا ہے. عوام بل دیتے ہیں تو یہ ادارے چلتے ہیں, اور اگر عوام بل نہ دیں یا انڈسٹری کوئی بل نہیں دے تو اس کے کنیکشن کاٹنے کے لیے آتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ رقم اب 116 ارب روپے کی ہو گئی ہے جو ادا کرنی ہے کہ الیکٹرک کو ادا کرنی ہے سوئی سودرن گیس کو. 116 ارب روپے کی ادائیگی نہیں کی انہوں نے, اور وزیر اعظم نہیں کہہ رہا کہ الیکٹرک کو کہ گیس کی پیسوں کی ادائیگی کرو. وزیر اعظم نہیں کہہ رہے کہ جو ہے وہ آپ پچھلے واجبات دوسرے جو پی ایس او کے اور ان سب کے ہیں وہ ادا کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ واجبات ادا کرنے کے لیے عمران خان نہیں کہہ رہے کہ الیکٹرک کو, اور وفاقی حکومت نہیں کہہ رہی, بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے سال میں 2018 اور 19 میں عمران خان کی پی ٹی آئی حکومت نے کہ الیکٹرک کے ابراج گروپ کو 90 ارب روپے کی سبسڈی دے دی ہے. 116 ارب کو 90 ارب روپے کی سبسڈی, اور نیشنل گریڈ سے ابھی بھی ان کی انوائس کا ڈیفیسٹ باقی ہے. یہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ان کا لائسنس کینسل کرو, اس کو عارف نقوی کو انٹرپول سے یہاں منگواؤ اور پوچھو کہ کون کون اس میں ملوث ہے اس لوٹ مار کے اندر, تو یہ کام تو عمران خان صاحب نہیں کر رہے, بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ان کے اسد عمر صاحب نے, اور انہوں نے کہ ان کو آئل کی فراہمی جو ہے وہ بڑھا دی جائے. اور جب پی ایس او والوں نے وضاحت کی ہے کہ 120 کتنا 1,20,000 میٹرک ٹن جو آئل ہے, یہ گنجائش موجود ہے کہ الیکٹرک کے پاس اسٹور کرنے کی. اور انہوں نے بہت وضاحت سے یہ بات بتائی کہ ہم انہیں بار بار انٹیمیٹ کرتے رہے کہ آپ کو آئل چاہیے کہ نہیں چاہیے, اور انہوں نے نہیں بتایا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ آئل کی فراہمی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے, اور اس دھوکے اور فراڈ میں کم از کم اس وقت وفاقی حکومت پوری طرح شریک ہے. اور پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے کچھ جان بوجھ کر اور کچھ بے جانے بوجھے جو ہے اس طرح کے پورے گیم کا حصہ بنے ہوئے. اور انہوں نے یہ جو احتجاج کیا تھا یہ کراچی کے عوام کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ کے الیکٹرک کو مراحت فراہم کرنے کے لیے کیا تھا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. تیسری بہت اہم بات ہے کہ کے الیکٹرک کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے تو یہ کراچی کے لوگوں کو بجلی دے, یہ بار بار وفاقی حکومت کہہ رہی ہے. بھائی اب آپ یہ کیا کرے گا ادارہ؟ 2002 اور 2003 میں بہت امپورٹنٹ بات ہے, 2002 اور 2003 میں جب کے ای ایس سی تھا, جب ہماری ملکیت تھی, عوام کی ملکیت یعنی حکومت کی ملکیت تھی, کراچی شہر کا یہ ادارہ تھا, بیچا نہیں تھا ان ظالموں نے. اس وقت 2002 اور 2003 میں 12,000 ملین یونٹ پروڈیوس کیے تھے کے ای ایس سی نے. دوبارہ بتا رہا ہوں 12,000 ملین یونٹ پروڈیوس کیے تھے اپنے ذرائع سے, جو اپنے ذرائع سے ملین یونٹس بنائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد 15 سال کی نچکاری کے بعد جو ابھی انہوں نے ملین یونٹ پروڈیوس کیے ہیں وہ 9,900 کیے ہیں, تقریباً 10,000. تو 12,000 اس وقت ہم کر چکے تھے جب یہ پرائیویٹائز نہیں ہوا تھا, اور 15 سال بعد یہ پیچھے لے گئے کہ, اور اگر یہ بات غلط ہے تو چیلنج کرتے ہیں ہم. یہ نیپرا کی رپورٹوں کے اندر موجود ہے, ہم بات نہیں کر رہے اپنی, نیپرا کی رپورٹوں کے اندر یہ بات موجود ہے. تو اس بدترین پرائیویٹائزیشن جس نے ہم سے اب تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں ارب روپے لوٹ لیے, قومی خزانے سے نکال کر ایک آف شور کمپنی کو فراہم کیا جا رہا ہے. یہ کے الیکٹرک کو انہوں نے رجسٹر کرایا ہے کیمین آئلینڈ میں, جو ایک آف شور کمپنی کے طور پر رجسٹر کرایا ہے, اور عارف نقوی کے ساتھ
کون کون لوگ اس کنسورشیم میں شامل ہیں، یہ کام اب حکومت کا ہے اور سپریم کورٹ کا ہے کہ اس کی تحقیقات کریں. اور ہم بھی اپنے ذرائع سے معلومات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون کون سے پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل لوگ اس میں انوالو ہیں، اور بین الاقوامی ادارے اور ہمارے دشمن ممالک بھی کہیں اس کنسورشیم کے اندر تو شامل نہیں ہیں. اس پر سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جب تک تحقیق نہیں ہوتی ہم براہ راست کوئی الزام نہیں لگانا چاہتے. لیکن اس کی معلومات کرنا ظاہر ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک ادارہ ہے. یہ بجلی تو بنیادی چیز ہوتی ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں بجلی تو بنیادی چیز ہوتی ہے. اس ادارے کو اگر ایسے ادارے کو جو سامنے تو عارف نقوی ہو اور پیچھے کوئی اور ہو، تو ظاہر ہے یہ پرائیویٹائزیشن تو خود ایک گیم تھا، ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں کسی کو بتایا ہی نہیں گیا، اور ایم کیو ایم اور مشرف نے بیچا تھا، پھر ایم کیو ایم اور زرداری نے دوبارہ بیچا. اور میں یہ سوال اب ایم کیو ایم سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ نے کوڑیوں کے مول، کھمبوں کی قیمت کے برابر میں ہمارا کراچی کا ادارہ بیچا اور 2 بار بیچا، اور آپ نے ساری مراحت حاصل کی، آپ پورے سسٹم کا حصہ رہے. اب آپ کون سے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اس وقت صرف اس لیے کہ جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے؟ اور آپ نے آج تک کے الیکٹرک کے خلاف ایم کیو ایم نے جنمن احتجاج نہیں کیا ہے، اور اس کابینہ کا آپ حصہ ہیں جس میں کہ الیکٹرک کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں. آپ کو تو احتجاج کرنا چاہیے، آپ کو واپس ہو جانا چاہیے حکومت سے نا. یہ تو شہر کا مسئلہ ہے، 2.5 سے 3 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. آپ کی پالیٹکس پھر کہاں ہے؟ کیا مریخ پہ پالیٹکس کرتی ہے ایم کیو ایم اگر کراچی کے لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتی اور کراچی کے لوگوں پر ظلم کو وہ برداشت کرتی چلی جاتی ہے؟ یا مشتری کے اندر جا کر انہوں نے اپنے کوئی یونٹ آفس بنائے ہوئے، اس شہر کے لوگوں پر یہ ظلم ہوتا ہے اور آپ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، مزید جب جتنی پرتیں کھولیں پتہ چلتا چلا جاتا ہے سالانہ کتنے ارب، 10 ارب روپے ہیں جو سندھ حکومت کو جاتے ہیں. الیکٹرک ڈیوٹی کے نام پر سندھ حکومت کو کراچی سے 10 ارب روپے سے زائد کی رقم جاتی ہے. یہ کہ الیکٹرک ان کو جمع کرتا ہے اور بلوں میں اور سندھ حکومت کو دیتا ہے. تو سندھ حکومت تو کراچی سے جس طرح سے لے رہی ہے کہ الیکٹرک کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس قدر مراعات ان حکومتوں کو بھی اور حکومتی افراد کو بھی ملی ہوئی ہیں اور پارٹیوں کو ملی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے کہ الیکٹرک کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اور جو ہم نے دھرنا شارع فیصل پہ کیا تھا اس میں ہم نے وہاں پر اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے لائے عمل کا اعلان 3 سے 4 دن کی مانیٹرنگ کے بعد کریں گے. تو ہم آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کل سے شہر بھر میں دھرنوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور کم از کم 2 3 4 دن کے اندر ہم 300 سے 400 مقامات کے اوپر دھرنے دیں گے شہر میں انشاءاللہ. اور ہم یہ ہر چوک اور چوراہے پہ دھرنا دیں گے، بازاروں میں کھڑے بیٹھیں گے، اور ان دھرنوں کے اندر ہم عوام سے کہیں گے کہ وہ اپنی شکایات لے کر بھی آئیں. اسی طرح ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مرحلے کے بعد بڑی شاہراہوں کے اوپر بھی بیک وقت دھرنے دیے جائیں گے. اب یہ سسٹم کو دیکھنا ہوگا اس پورے نظام کے چلانے والوں کو کہ یہ کس طرح ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور ہم جب تک اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگے گی. تو جماعت اسلامی ایک مزاحمتی قوت کے طور پر عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس لیے کہ ہمیں نہ کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے، نہ نیپرا سے ریلیف مل رہا ہے، اور نہ حکومت سے ریلیف مل رہا ہے. تو ہم یہ شاہراہیں بھی بند کریں گے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم آج سے ہی اس بات کا اہتمام شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل تک ہماری کوشش ہوگی کہ کراچی بھر میں 400 شکایتی سیل قائم کر دیں. ہم ہمارے دفاتر، ہمارے مراکز، جو ہمارے جماعت کے جہاں جہاں بھی تنظیم موجود ہے، ان کو ہم نے ہدایت جاری کر رہے ہیں ہم کہ 400 مقامات پر اوور بلنگ سے متعلق، میٹر کے تیز چلنے سے متعلق، لوڈ شیڈنگ سے متعلق شکایتی سیل قائم ہوں گے. اور کراچی کے ہمارے دفتر ادارہ نور حق میں یہ جو ہمارا پبلک ایڈ کمیٹی کا سیل بنا ہوا ہے، یہ اسپیشل سیل اس کا آپ کے الیکٹرک کا ہم دوبارہ سے قائم کریں گے، اور اس میں ہم پورے شہر سے یہ بات جو ہے وہ کریں گے کہ جو بھی شکایتیں لوگوں کی ہیں وہ ہم تک پہنچائی جائیں. اور اسی طرح ہم لوڈ شیڈنگ کی مانیٹرنگ بھی کریں گے. ہم اپنی ایک ویب سائٹ کے تھرو اور پورٹل بنا رہے ہیں جس میں کہ الیکٹرک سے متعلق جو ہے شکایات شہری درج کرائیں گے. اور اب اگر یہ شکایات لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں اس کو ایڈریس کیا جائے گا تو جماعت اسلامی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کر نیپرا سے ان شکایات کو حل کروائے گی. چیئرمین نیپرا سے ہمارا رابطہ ہوا. پچھلے دنوں جب ہیئرنگ ہوئی تو جماعت اسلامی کو اس میں شرکت سے روک دیا گیا تھا. بعد میں چیئرمین نیپرا کی طرف سے ہم سے رابطہ ہوا کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی.
ہم نے ان سے 3 مطالبات کیے. ایک مطالبہ یہ کیا کہ اگر جماعت اسلامی جیسی جماعت کو آپ نے ہیئرنگ سے اگر وہ رک گئی ہے جبکہ ہم نے آپ کو کہنے پر ای میل کر دی اور آپ کو ہمیں لنک دینا تھا، تو پھر آپ اس کی تحقیقات کریں کہ جب ہم مسلسل آپ کے عملے سے رابطہ کر رہے تھے تو اس نے ہمیں جو ہے وہ لنک کیوں نہیں دیا اور آن لائن کیوں نہیں لیا. تو انہوں نے اس کا وعدہ کیا کہ میں اس کی تحقیقات کروں گا، اور وہ تحقیقات کر رہے ہیں. دوسری بات ہم نے ان سے یہ کہی تھی کہ جو ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ کے اوپر اس وقت، اس ٹیم سے جماعت اسلامی، میں نے خود کہا تھا کہ میں خود ملاقات کروں گا. تو کل یہ ہوا ہے کہ ان کی جو نادر کھوسو صاحب کی قیادت میں نیپرا کی ٹیم موجود ہے، اس سے میں نے اور عمران شاہد نے تفصیلی ملاقات کی ہے اور ایک ایک چیز جو ہے وہ ان کو بتائی ہے، اور انہوں نے بھی یہ ایشورنس دی ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک جینون رپورٹ بنائیں گے اور ہم جو ہے وہ یہ چیئرمین نیپرا کو پیش کریں گے. اور ساتھ ہی ہم نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس ہیئرنگ کے اندر اگر شریک نہیں ہوئے ہیں تو ہم تحریری طور پر اس کا حصہ بنیں گے. تو انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے. آج ہماری یہ سبمیشن اس ہیئرنگ کی بھی ہو جائے گی اور ہم نے باقاعدہ مل کر بھی یہ سارا کام کر دیا ہے. اس لیے اگر چیئرمین نیپرا کارروائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی کسی سے کوئی لڑائی نہیں لڑنی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو رپورٹ لوڈ شیڈنگ کی آئے گی، ان 4 دنوں میں تو لوڈ شیڈنگ موجود رہی ہے نا، اور جتنے بھی لوگوں سے انہوں نے ملے ہوں گے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا. تو اب یہ جینوئن رپورٹ بھی آنی چاہیے، اور رپورٹ تک معاملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیپرا کی طرف سے اب واضح طور پر کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کی سفارش ہونی چاہیے اور نیپرا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور جتنی چیزیں پچھلی لوگوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ اور میٹر، ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو آزاد ادارہ ہو جو میٹروں کو چیک کر سکتا ہو. ہم نے نیپرا سے بات کی ہے، ان کی ٹیم سے بھی اور چیئرمین سے بھی، کہ آپ جو ہے کراچی میں صرف آپ کے 2 آفیسز کام کرتے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی ایک بہادر آباد والا، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں. ظاہر ہے آئی بی سیز میں لوگوں کا اٹینڈ نہیں کیا جاتا کہ الیکٹرک کی، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کم از کم ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ آئی بی سی کی سطح پر نیپرا کا ایک کوئی سیٹ اپ بننا چاہیے، جہاں ایک کے الیکٹرک کی آئی بی سی ہو وہاں نیپرا کا جو ہے دفتر موجود ہو، تاکہ اگر کے الیکٹرک والے بات نہیں سنتے تو وہ نیپرا میں شکایت درج کرائیں. جماعت اسلامی اپنا یہ رول ادا کرتی رہے گی. تو یہ ہماری بات ہے جو ہم نے آج پیش کی ہے. یہ ادارے اگر اپنا ریگولیٹری اتھارٹیز اگر پراپر کام کریں، مثلا دیکھیں ہم نے نئے چیئرمین سے بات کی ہے جو اب ہیں اس وقت، ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا رہا ہے آپ کے نیپرا میں، اور اب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہ آپ ایک پینلٹی لگاتے ہیں، وہ بھی علامتی سی، آپ پراپر طریقے سے سزا نہیں تجویز کرتے. علامتی چیز، 19 بندے مر گئے، آپ نے کتنے 1 کروڑ روپے 1 کروڑ روپے کی پینلٹی لگا دی. بھائی 19 بندے مر گئے اور آپ نے نیپرا نے 1 کروڑ روپے کی پینلٹی. اچھا اب وہ اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ کروڑ روپے پے کرے، وہ چلے گئے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں. ہمارا مطالبہ تھا کہ فی فرد 50 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے، جہاں باق ہوئے تھے، فی فرد 5 کروڑ روپے کم از کم ملنے چاہیے. اب ہوا یہ کہ یہ جب پینلٹی لگی اس کے اوپر تو یہ چلے گئے کورٹ میں، کورٹ سے مل گیا اسٹے، کورٹ اسٹے دے دیتی ہے اور نیپرا اس کا فالو اپ نہیں کرتا. تو اب ہم کہاں جائیں؟ جب عدالتوں سے اسٹے مل جائیں اور نیپرا فالو اپ نہ کرے تو عوام کہاں سر ٹکرائیں اور حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہو تو کہاں جائیں؟ تو اس لیے ہم تو عدالتوں سے بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اس میں اپنا کوئی رول ادا کریں. بہت شکریہ. جی بھائی یہ تو کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ لوڈ شیڈنگ اول تو کریں گے نہیں، اور اگر کریں گے تو یہ نہیں کریں گے کہ اس آبادی سے فلاں اتنے بل نہیں آتے تو ہم پوری آبادی کا کنیکشن کاٹ دیں گے اور لوڈ شیڈنگ کریں گے. کہا یہ گیا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ اس طرح سے آپ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس آدمی نے جس نے بل ادا کیا ہوا ہے اس کا تو یہ بنیادی حق ہے نا کہ اس کو بجلی ملے. تو اگر کسی پڑوسی نے نہیں دیا ہوا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے آپ سوئی گیس کے 116 ارب روپے نہیں دو تو آپ کا لائسنس منسوخ نہیں ہوگا، اور ایک غریب آدمی جو ہے وہ اگر 5,000 روپے 3,000 روپے اور 2,000 روپے 10,000 روپے نہیں جمع کرائے تو اس کی جو ہے بجلی کٹ جائے گی اور وہاں لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی. تو یہ تو سب چیزیں ظاہر ہے کہ دھوکہ دینے والی ہیں. جزاک اللہ، شکریہ.